الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 40 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت میں کفار مکہ کے ایمان سے متعلق ایک غیبی خبر دی گئی ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں کوئی تو اس پر ایمان لاتا ہے اور ان میں کوئی اس پر ایمان نہیں لاتا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تمہارا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ قرآن مجید کے متعلق وہ لوگ جھٹلا رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انہوں نے جھٹلایا ہے اس کو جو ان کے علم میں نہیں آتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ تو ایمان لے آئیں گے اور بعض نہیں لائیں گے۔ تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے، جو ایمان لاتے ہیں ان کے دل کے اندر کیا ہے اس کو اللہ جانتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر وہ تمہیں جھٹلائیں تو آپ ان کو فرما دیں کہ میرا عمل میرے لیے ہے، تمہارا عمل تمہارے لیے ہے۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، اور تم میرے عمل سے الگ رہو اور میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔ اگلی دو آیات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے ایمان نہ لانے پر تسلی دی گئی ہے۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگاتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا تم بہروں کو سنا دو گے اگرچہ وہ سمجھتے نہ ہوں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی تمہاری طرف دیکھتا ہے تو کیا تم أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھا دو گے اگرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں۔ تو یہ دو آیتوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، اور یہ تیز جملے یوں سمجھیے کہ ایک تیر ہے جو کہ کفار کی طرف تنزیہ وہ مارا گیا ہے ان کو، تاکہ انہیں سمجھ آ جائے اور وہ جس غفلت کا شکار ہیں وہ اس غفلت سے جاگ جائیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نیک و کار ہو تو اپنے ارد گرد کے گناہ گاروں کو بڑی محبت سے اور بڑے خلوص کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہو اور نیکی کی طرف بلاتا ہو اور انہیں بار بار منع کرتا ہو، تو دوسرا کوئی دوست اس کا آ کر یہ کہے ان سب کے سامنے کہ میاں تم کن اندھوں اور بہروں میں واز کر رہے ہو، یہ اندھے اور بہرے کب تمہاری باتیں سنیں گے؟ تو اصل میں اسے یہ کہنا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ تم تبلیغ بند کر دو یا انہیں سمجھانا چھوڑ دو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو نہیں سن رہی آپ کی بات وہ توجہ کر لیں، اس تنزیہ جملے کے بعد وہ توجہ کرنے لگ جائیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ جل شانہ کا انداز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے، اور تیز جملہ بول کر کفار کو یہ جگانے کی اللہ پاک جل شانہ نے ترکیب لگائی ہے کہ میاں جس طرح بندہ کہتا ہے دوست کو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جو کان لگا کر سنتے ہیں لیکن یہ ان کے کان ہیں مگر دل کے کان نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر دل کی آنکھیں نہیں ہیں، یہ اندر سے نہیں چاہتے، تو یہ کس طرح ان کو ہدایت مل جائے گی؟ اور اگلی آیت میں اللہ نے بیان فرما بھی دیا ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، بے شک اللہ لوگوں پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ہاں لوگ ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اگر یہ ایمان نہیں لا رہے سننے کے باوجود اور دیکھنے کے باوجود بھی، تو ان کے دلوں کے اندر کجی ہے اور یہی نہیں چاہتے کہ ہم ایمان لے آئیں۔ اور بروز قیامت ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا تو انہیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہرے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے۔
قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ ما کانوا مہتدین، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، بے شک اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ اگلی آیت میں کفار پر عذاب آنے کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، کیونکہ کفار جو تھے وہ جب قرآن مجید میں جب بار بار یہ آ رہا تھا کہ ہم عذاب لے آئیں گے، تمہیں دردناک جو ہے وہ عذاب ملے گا، پچھلی قوموں کے واقعات بیان ہوئے کہ کس طرح ہم نے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، تو کفار کی طرف سے یہ بار بار مطالبہ ہوتا تھا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں گا اور تباہ و برباد کر دوں گا، تو وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس پر اللہ پاک نے جواب ارشاد فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور ہم تمہیں اس چیز کا کچھ حصہ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، او نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، یا ہم تمہیں پہلے ہی اپنے پاس بلا لیں، بہرحال انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، پھر اللہ ان کے کاموں پر گواہ ہے، یعنی جو یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کا نگہبان ہے اور دیکھ رہا ہے اور گواہ ہے۔ یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی کے اندر ہی انہیں دکھا دیں، عذاب دیں، عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دنیا سے لے جائیں، آپ وصال کر جائیں، آپ کے وصال کے بعد ہم ان کو عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ بہرحال جو بھی ہو، زندگی میں ہو یا بعد میں ہو، آخر تو ہم نے ان کو اپنی طرف ہی بلانا ہے، یہ ہماری طرف ہی لوٹ کر آئیں گے، اور اللہ گواہ ہے ان کے کاموں کا جو یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ مشرکین سے باتیں کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے اور مشرکین کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔